بخاری شریف کے اندر کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر مکمل کنٹرول کر لیا اور سن 8 ہجری میں خانہ کعبہ مکہ پورا فتح ہو گیا تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں سیدہ عائشہ سے یہ جملے کہے تھے کہ عائشہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تیری قوم یعنی قریش نے یہ جو آدھا حصہ چھوڑ دیا ہے حتیم کا، میں اس کو پورا مکمل کروں، خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ ڈیمولش کروں اور دوبارہ اس کو اچھی طریقے سے بناؤں، اور یہ جو حتیم کا حصہ جو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا ہے، تو واقعی میں اس کو مکمل دیوار لے کر اس پر روف ڈال کر اس کو کور کر لیا جائے۔ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور آپ کا ہر کام شریعت بھی ہے، اور پھر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، زمینی حقائق یہ ہے کہ آپ نے تو اس علاقے کو فتح بھی کر لیا ہے، اب آپ کی حکومت بھی ہے، تو ایسا آپ کیجئے کہ اس کو ڈیمولش کر دیں، اس کو گرا دیں اور اپنی مطلب سے بنا دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ تیری قوم کا نیا نیا اسلام لانا اور لوگوں کا نیا نیا مسلمان ہونا میری نظر کے اندر موجود ہے، اگر میں اس کو گرا کر دوبارہ بناؤں تو یہ رسم بن جائے گی، ہر بادشاہ آئے گا اس کو گرائے گا اور بنائے گا، اور اس سے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ وہاں تک ہو اور حتیم نہ ہو، بلکہ وہاں تک پوری 4 دیواری ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہنے کا؟ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی کام کرنے سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہو، اس کو شریعت میں کہتے ہیں سد ذرائع، اصول فقہ کے اندر جس کام سے مسلمانوں میں کرنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہو تو اس کام کو نہ کرنا بہتر ہے۔ اس لیے دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساری طاقت، اختیار، سب کچھ تھا، لیکن لوگوں میں ایک تشویش ہے کہ حضرت عثمان غنی کا گنبد گرا دیا آپ نے، حضرت زہرا پاک کا گنبد گرا دیا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ معراج النبی 3 پارٹ کے اندر ہے۔ ایک اسرا، جب ہم نے مکمل طور پر مسجد حرام کو سمجھ لیا تو حضور اس حتیم کے اندر سو رہے تھے۔ یہ جو حتیم ہے اس کو حتیم بھی کہتے ہیں اور اس کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ بعض احادیث میں آیا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، آپ لاہور سے یا کہیں سے سفر کر کے آئیں تو آپ کا ایک دوست پوچھے کہاں سے گئے تھے آپ، تو آپ کسی سے کہیں گے جلدی سے میں 10 بجے گھر سے نکلا تھا۔ کبھی کوئی پوچھے گا کہاں سے گئے تھے تو آپ نے کہا میں کراچی ایئرپورٹ سے گیا تھا۔ اب کراچی ایئرپورٹ سے جانا یہ گھر سے جانا یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ بندہ کبھی اپنے سفر کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے، کبھی اجمال سے بیان کرتا ہے، کبھی اس سفر کا ایک حصہ بیان کرتا ہے، اس کو تضاد نہیں کہا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو معراج کہاں سے ہوئی، فرمایا میں حتیم میں سو رہا تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ میں ہجر کے اندر تھا، اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہجر اور حتیم ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ایک بات، ایک روایت میں کہ میں مسجد الحرام کے اندر موجود تھا۔ تو یہ 3 قسم کی روایات آتی ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں جو گھبراہٹ پیدا کی جاتی ہے، اس لیے کہ حتیم اور ہجر ایک ہی مقام کے ایک ہی پلیس کے 2 نام ہیں۔ ایک بات تو کسی حدیث میں اگر ہجر آ گیا تو کوئی کہے گا جناب پر تو ہجر لکھا ہوا، آپ کہہ رہے تھے حتیم سے چلے گئے، تو اس میں کوئی نہیں، اس میں ہم تطبیق کر سکتے ہیں، تطبیق ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی جگہ کے 2 نام تھے۔ اگر حدیث میں یہ آیا کہ میں مسجد الحرام کے اندر تھا، میں حرم کے اندر تھا، تو وہاں سے بھی کوئی حرج کی بات، یا یہ کہنا کہ میں ام ہانی کے گھر تھا تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ سید ام ہانی کا گھر جو ہے وہ بالکل مطاف کے اندر تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے کی پوزیشن کو مختلف لوگ مختلف وقتوں میں ملتے رہے، تو کبھی آپ نے اس حصے کو بیان کیا، کبھی اس حصے کو بیان کیا، کبھی اس حصے کو بیان کیا۔ تو یہ سفر دیکھیے 3 حصوں میں۔ پہلا سفر ہے اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کو چلنے کو، کیونکہ یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم اپنے نبی پاک کو محبوب کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد الحرام سے مراد، توجہ کیجئے جو میں نے ڈیٹیل بتائی، یہاں سے حضور گئے ہیں مسجد اقصی تک، مسجد اقصی یعنی فلسطین، اس تک کا سفر کو مینشن کیا ہے قرآن نے واضح طور پر نام لے کر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس لیے یہ اس کو کہتے ہیں سفر اسرا، یہ زمین پر ہوا ہے، کیونکہ اسرا عربی زبان میں زمین پر رات کے وقت پیدل چلنے کو کہا جاتا ہے۔ آگے میں عرض کروں گا ابھی آپ سے، غور کیجئے گا، اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ ڈیٹیل آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو یہ ایک پارٹ یہاں پر معراج کا مکمل ہو گیا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، واضح طور پر ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کیونکہ یہ جسمانی معراج ہے اور حضور سید عالم یہاں تک گئے ہیں، یہاں تک کہ معراج قطعی ثبوت ہے، اس کا انکار
بندے کو اس کو منع کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا انکار کرنا، علم عقائد کے تمام علماء متکلمین لکھتے ہیں کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بات واضح طور پر کھل کر قرآن نے آیت محکم میں بیان کر دی ہے۔ دوسرا اسٹیج جو یہاں پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی نماز پڑھائی، اس پر 50 سے زیادہ حدیثیں صحیح موجود ہیں۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، جامع مستدرک میں موجود ہے۔ یہ میں سورسز آپ کو بتا رہا ہوں جو حدیث میں آیا ہے، اور حدیث اور قرآن کو دونوں کو لے کر مسلمان چلتے ہیں، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ سمری بیان کرتا ہے، اجمال بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر کر دی جاتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء جمع ہوئے، تمام اپنی قبروں سے آئے، کہاں پر آئے؟ مسجد اقصی کے اندر، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی۔ ایک سوال کا جواب دے کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈیٹیل ہے، لیکن میں صرف سوالن جواباً آہستہ آہستہ، سارے موضوع کو آپ جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں بھی، الحمدللہ تعالی عاشق ہیں، زمانے سے آپ معراج النبی کو پڑھتے ہیں، لیکن جو ضروری باتیں ہیں اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ حضور سید عالم سے پوچھا گیا، حضور مسجد اقصی کب بنی ہے؟ یہ ذرا غور کیجئے گا، مسجد اقصی کب بنی ہے؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام بننے کے 40 سال بعد۔ مسجد اقصی کب بنائی گئی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہ مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنا دی گئی۔ یہاں پر بعض لوگ بڑے جلد بازی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کی بنیاد تو حضرت فاروق اعظم نے رکھی تھی، اور مسجد الحرام تو حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، تو لہذا اتنا بڑا گیپ موجود ہے 40 سال کیسے؟ تو میں نے کہا جنہوں نے لکھا ہے ان کو بھی یہ بات پتا تھی، اور جناب رسول اللہ کی حدیث کو جنہوں نے تشریح کے ساتھ سمجھایا ان کو بھی پتا تھا۔ یہ جو آپ کوئی نئی بات نہیں لا رہے ہیں کہ موجودہ مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی کو، اس کو احاطہ اور سراؤنڈنگ میں بند کیا تھا حضرت فاروق اعظم نے، اس کی باقاعدہ کنسٹرکشن کی تھی فاروق اعظم نے، تو حضرت مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے اس کو بنایا حضرت ابراہیم نے، یہ تو 4-5 ہزار سال کا فرق موجود ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی مسجد اقصی کی تعمیر جو ہے وہ مسجد الحرام سے 40 سال بعد کی گئی ہے؟ تو میں نے کہا یہ اتنا نوینتا والا سوال نہیں ہے، جنہوں نے حدیثیں لکھی ان کو بھی پتا تھا، یہ تاریخ آج کی نہیں پہلے کی ہے۔ اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ مسجد الحرام کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں صحیح سند سے موجود ہے کہ مسجد الحرام کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا، اور ٹھیک اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بھی حضرت آدم نے بنایا تھا۔ ایک قول اس کے اندر یہ موجود ہے تطبیق کا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ سرکار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، مسجد حرام کو بنایا، اور یہ اس وقت بنایا تھا جب آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ ادھر حضرت اسحاق کے گھر جو ہے وہ حضرت یعقوب پیدا ہو چکے تھے۔ تو یہ بھی قول موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مسجد الحرام کی تعمیر کی تھی، ٹھیک اسی کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اسرائیل، اسرا معنی عبد، یہ سریانی زبان ہے جو یہودی بولتے ہیں، اسرا معنی عبد، ایل معنی اللہ، جس کو عربی میں ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو معنی ہو جائے گا عبداللہ۔ تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں حضرت یوسف کے، اور بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ کے اندر مسجد الحرام کو بنایا تھا، اور یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کو بنایا تھا۔ تو تطبیق کی روایات موجود ہیں، الجھانے کی بجائے جو صحیح راستہ امت نے لیا ہے ان 2 باتوں کا اس کو لیا جائے، نہ کہ ادھر ادھر کے شاخانے منائے جائیں۔ ہوتا کیا ہے ذرا غور کیجئے، یہاں لفظ موجود ہے مسجد اقصی۔ اقصی عربی زبان میں اس انداز میں بھی ذرا تقریر کو ذرا سن لیجئے ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ غامدی آپ کو بعد میں پریشان نہ کرے۔ تو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی،
اقصا عربی زبان کے اندر بہت دور کے معنی میں آتا ہے. اقصا دور، فار.